هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. یا اللہ پاک یہ قیامت تک کے لیے اللہ اس کام کو پورا فرما. یا اللہ پاک یہ ان کے معاونین ہیں ان کی مدد فرما. یا اللہ جو لوگ اس کی مدد کر رہے ہیں اس کے کام کر رہے ہیں یا اللہ پاک ان کی اللہ ہم سب پر رحمت فرما. یا اللہ پاک قیامت تک اس دروازے کو کھلا رکھنا. یہ سب ہم سب کے لیے کام کی سب کا جاری فرما. یا اللہ پاک اس والدین کے لیے ان کے نانا ابو کے لیے ان کے والدین کے لیے ان کے والد محترم کے لیے اے اللہ جتنے بھی لوگ اس میں معاونین ہیں ان سب کے لیے اللہ سب کا جاری فرما. یا اللہ پاک یہاں پہ دین کا کام ہے دین دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. اس کام میں جتنی مشکل ہے اللہ اس کو آسان کرا دے. یا اللہ کی رحمت فرما ان کے گھروں پر رحمت فرما ان کے خاندان پر رحمت فرما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه. الحمدللہ میری بیٹی ہبہ کا تقریباً ثلث قرآن مکمل ہوا. آج یہاں گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کی زمین پر اس مٹی پر یہ ایک بیٹی ہے. جب یہ ادارہ تعمیر ہو جائے گا یہاں بے شمار بچیاں حفظ تفسیر تفہیم تعلیم تربیہ پائیں گی انشاءاللہ. یہ مناظر اور یہ پیغام آپ سے شیئر کرنے کا پرپس ہی یہی ہے. اس ثلث قرآن کی تکمیل کی خوشی میں آپ کو بھی شامل کرنا چاہتی ہوں. یہ حفظ قرآن کی تعلیم دین کی موٹیویشن بھی ہے اور اس عظیم منصوبے میں شامل ہونے کی دعوت بھی ہے. کہاں ایک بچی کو حفظ کرانا کہاں امت کی بیٹیوں کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرنا. آج بھی اس ادارے سے جہاں سے میں نے تحفیظ کیا اس ادارے سے جہاں سے میں نے شہادت العالمیہ کیا وہ بورڈ وہ انسٹیٹیوٹ وہ جگہیں جو میری تعلیم و تربیہ میں تعلق باللہ میں ایک سیڈ ہی تو ثابت ہوئیں. وہ بیج کہ جس کی زرخیزی پھیلنے کو ہے بڑھتی پھولتی پھیلتی جا رہی ہے. آخر جس ادارے سے میں نے پڑھا جس نے اس کے بنانے میں جو کاوش کی اس کے لیے کتنا عظیم اجر ہے. جب آپ پڑھتے ہیں نا کہ کیسے اللہ ایک دانے سے 700 گنا اور اس سے بھی بڑھ کے بے شمار نیکیاں دیتا ہے تو وہ ایسے ہوتی ہیں. یہاں جاننے والا دینے والا اللہ ہے کیونکہ ایک سے جب بے شمار دانے بنتے ہیں تو اللہ پہلے کے اجر کو کیسے کم رکھ سکتا ہے. وہ بندوں کے اجر کو کم نہیں کرتا. وہ تو حق سے بھی بڑھ کے دینے والا ہے. سب بچوں کی طرح میری بیٹی بھی اپنی اس عظیم کامیابی پر چاہتی تھی کہ اس کے لیے کچھ اسپیشل ہو. تو آج ہم بڑے اہتمام کے ساتھ یہاں آئے چھوٹی سی ٹی پارٹی کا ارینج کیا. یہ وہ یادیں ہیں جو بچوں کو دینا سکھاتی ہیں. یہ چیز بھی سکھائی جاتی ہے. عموماً بچے پریزنٹس گفٹس لے کر خوش ہوتے ہیں. اچھا ہے. خاص یہ ہے خصوصی وہ ہیں جو کھلا کر دے کر خوش ہوں. مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب میں نے قرآنی قاعدہ مکمل کیا تو بابا جان سائیکل پہ اپنے پیچھے بٹھا کے مٹھائی کی دکان پہ لے گئے اور وہاں سے ٹوکرا بنوایا. اور پھر اس وقت ایک آواز لگائی جاتی تھی آلو بالو شے ونڈیندی گن ونجو. تو اس طرح بچوں کو جمع کر کے وہ پارسل میرے ہاتھوں سے سب میں تقسیم کرائے. یقیناً وہ خوشی اور پھر وہ آگے کہ میں اگلا پارہ مکمل کروں پھر ہم ویسے سیلیبریٹ کریں پھر میں اگلا پارہ مکمل کروں پھر ہم ویسے سیلیبریٹ کریں. تو اس ایک چیز سے بچوں میں بہت اچھی عادتیں ڈیولپ ہوتی ہیں. کھانے کا کچھ یاد نہیں کہ میں بھی اس میں سے کچھ کھاتی تھی
صرف کھلانا ہی خوشی کا سبب ہوتا تھا۔ تو یہ تربیہ والی چیزیں ہیں، بچوں کو دینے کی، شیئر کرنے کی، کھلانے کی عادت ضرور سکھائیں۔ اس سے علم کے ساتھ عمل، تعلیم کے ساتھ تربیت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ وہ کتنی پیاری دعا ہے کہ اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمارے ذریہ، نسلوں میں اور ہمارے ازواج، ساتھیوں میں ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون اور تقوی میں امامت نصیب فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اور یاد رہے کہ اولاد صرف وہی نہیں ہوتی جو پیٹ سے جنم لے، ایسے تو پھر محدود ہی ہوتی ہے اولاد۔ اصل میں اللہ کا کرم دیکھیں کہ ہر وہ بچہ آپ کی اولاد ہے جس کی تعلیم و تربیت میں آپ کا ساتھ ہے، آپ کا ہاتھ ہے۔ تو آئیے اس عظیم منصوبے میں انویسٹمنٹ کریں۔ قیامت تک جتنی بچیاں، جتنے لوگ اس سے فیض اٹھائیں گے وہ آپ کی آل میں شامل ہو جائیں گے۔ اولاد صرف وہ نہیں جو پیٹ سے جنم لے، اولاد تو وہ ہے جو روح سے جڑی ہو۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا، سگا بیٹا آل میں شامل نہ ہو سکا۔ انہ عمل غیر صالح۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سے نیکوکار آل میں شامل ہیں۔ یا سبحان، کتنا عظیم ہے تیرا نام، کتنا بڑا ہے تیرا احسان۔ گرلز اسکلز فاؤنڈیشن کے اس پروجیکٹ میں حفظ قرآن کی کلاسز، ناظرہ، تجوید، تفہیم دین اور دنیا کی تعلیم کے کتنے شعبہ جات ہیں۔ اس کا تو جب اجر ملے گا اندازہ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ بڑے بڑے پروجیکٹس اور بڑے بڑے نام جہاں آپ اعتماد کے ساتھ دیتے ہیں، اچھا ہے، وہ اپنی ایک ساکھ بنا چکے ہوتے ہیں اور پھیل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو منصوبہ شروع ہو رہا ہوتا ہے نا، وہ آپ کے تعاون کا زیادہ حقدار ہوتا ہے اور عظیم اجر کا باعث بھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابتدا میں حصہ ڈالنے والے انتہا تک اجر پانے والے ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے فالسابقون السابقون اولئک المقربون نہیں پڑھا؟ یقین کیجئے کہ جو بغیر جانے بغیر دیکھے اللہ کی محبت میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو کچھ بھیجتے ہیں، خواہ وہ تھوڑا ہو، وہ اہم ہے۔ یاد رکھیں کہ دریا قطرہ قطرہ مل کر بنتا ہے، پہاڑ ذرے سے بنتا ہے۔ آپ اس پہاڑ میں شامل ہیں، اس نیکیوں کے دریا میں شامل ہیں، اور کچھ نہیں تو دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جب دن رات قرآن پڑھا جائے گا آپ کے لیے اس میں حصہ ہوگا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حافظ قرآن کے ساتھ اس کے اہل خانہ، اس کے والدین کو کیوں اجر میں شریک کیا جائے گا؟ کیا صرف جنم دینے کی بنا پر؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اس کی تعلیم و تربیت میں، اس کے پالنے میں، اس کی ہر ایک چیز میں ان کی جانی مالی قربانی ہوتی ہے، اور یہی قربانی جس بھی خیر کے کام میں کسی کی بھی آتی ہے وہ بھی اجر میں برابر کا حصے دار ہے۔ لا ينقص من اجرہ شیئا۔ سبحان اللہ۔ جب آفرز اتنی بڑی ہوں تو کوئی کیسے پیچھے رہ سکتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اللہ کے کام تو ہونے ہی ہونے ہیں۔ سعادت مبارک ان کے حصے میں آتی ہے جو اپنی زندگی میں سے اللہ کے دیے ہوئے رزق سے کچھ لگاتے ہیں، تو پھر وہ برابر اجر میں شریک ہو جاتے ہیں۔ یہ انویسٹمنٹ تو آپ کے سامنے ہے، اس میں مسجد بھی ہے، اس میں مدرسہ بھی ہے، اس میں اسکول بھی ہے، یعنی دور حاضر میں جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جو مطلوب ہے وہ یہاں میسر ہوگا انشاءاللہ۔ ہماری اکثریت خود تعلیم دین حاصل نہیں کر سکی، علم میں بھی اور عمل میں بھی بہت پیچھے ہیں۔ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا، لیکن آخری موقع بھی ہار کو جیت میں بدل سکتا ہے۔ سوچیں کہ جب اہل قرآن کو اعزازات سے نوازا جا رہا ہوگا، جب اہل علم کو انبیاء کے ساتھ بٹھایا جا رہا ہوگا، جیسے نصوص سے ثابت ہے، جو ایمان کے ساتھ ان کی تعلیم و تربیہ میں، یعنی جو مسلمان اس عظیم مشن میں کسی نہ کسی طرح شامل رہے ہوں گے، وہ بھی اس اجر میں شریک ہو جائیں گے۔ اہل قرآن اور صالحین کے ساتھ ساتھ انہیں بھی عزت کے لباس پہنائے جا رہے ہوں گے،
ایسے لباس جن کی قیمت دنیا و ما فیہا بھی نہیں ہے۔ اتنے قیمتی عزتوں والے لباس کے بعد انہیں نور کے تاج پہنائے جائیں گے جن کی روشنی سورج جیسی ہوگی۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کس چیز کے عوض میں ہے، تو جواب آئے گا تمہارے بچوں کے قرآن سیکھنے کی وجہ سے۔ تو کیا آپ ملک و قوم کے بچوں کی تعلیم و تربیت میں شامل ہونا پسند کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کو سائٹ پر مرحبا کہتی ہوں کہ آپ یہاں آئیے، صرف ویڈیوز پر یقین نہ کریں، آئیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور سامان تعمیر سے مدد کریں۔ آپ مٹی بھی پہنچا سکتے ہیں جو گراؤنڈ فلنگ کے کام آئے گی۔ آپ ریت، سریا، بجری، اینٹیں اور صرف حوصلہ افزائی کے لیے، اپنی خوشیوں میں سکلز کے معماروں کو شامل کرنے کے لیے، انہیں کھلانے کے لیے، حوصلہ ہمت بڑھانے کے لیے، محنت پہ ابھارنے کے لیے یہاں ضرور تشریف لائیں۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے نہ پہنچ سکیں تو سکلز کا بینک اکاؤنٹ آپ سے شیئر کیا جاتا ہے، آپ اس میں عطیات بھیج کر شامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل آپ سے قبول فرمائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عطیات کے بارے میں فرمایا تھا، بخ بخ ھذا مال رابح، کتنا نفع بخش مال ہے، کتنی بہترین انویسٹمنٹ ہے جو مسلمان اپنے رب کے ساتھ کرتا ہے، اور اس کا صلہ اسے نسلوں میں ملتا ہے، دنیا آخرت میں ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، ایک صحابی جو اپنا مال آپ کے سامنے لاتے ہیں کہ اسے فی سبیل اللہ میں قبول کیجئے، آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی آل فلاں، اے فلاں اللہ تیری آل میں برکتیں رحمتیں نازل فرمائے۔ یاد رکھیں کہ یہ دعائیں صرف ان کے لیے نہیں تھیں جو بھی اس عمل کا مصداق بنتا ہے، بس زبان نبی قبولیت میں، اجر میں، دعا میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، آمین۔ آپ رابطہ یا جیز کیش یا ایزی پیسہ کے لیے نمبر نوٹ کر لیں، 031166444949، یا ویب سائٹ وزٹ کیجئے skillsfoundation